بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چوری جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا کہ اتنے میں حضرت ابن مسعود وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور اس گردن پر پاؤں رکھ کر چوس زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ کہا، یہ دشمن خدا تم فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کینچی چلی آتی تھی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ دوستوں، یہ وہی ابو جہل کے جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا کو اذیتیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے برتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بیان کہ جیسے فرعون و نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ ان میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بڑاس نکالوں گا۔ میدان بدر میں گنسان کارن تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کسی رفتار سے اس پر چپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھر ارتعاد دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں کنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کا رہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جس سے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لڑکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معاوض نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا ابو جہل کے جسم سے خون پلیت کی فوارے چھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا اور دونوں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور تمام معرکہ عرض کیا۔ تبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیارے آقا نے صحابہ کو حکم فرمایا، ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مقتولین میں سے دیکھو اور ابو جہل کو پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا۔ اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جذعان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا، اس میں ابھی سانسیں باقی تھی۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، اس میں ذلت کی کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر کہنے لگا، ابن مسعود، اے بیڑیوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، اے ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا، نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا، دشمن خدا تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دو، اے محمد، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی کی تلوار سے اس کے سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت کے سامنے لا کر پٹخ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا نے فرمایا، کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اسی کا سر ہے۔ آپ کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا، وگرنہ آپ تو اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود نے عرض کیا، واللہ یہ وہی ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں کہ سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر کے کنویں میں ڈال دیا اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کے سر کٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکے گئے تھے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، کنویں والوں، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ نے وسط شب میں فرمایا تھا، اے کنویں والوں، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلان، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ من وان سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ نے حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تو تم اس سے کچھ زیادہ نہیں سنتے۔
البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں۔ اور امام تبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی کہ جس روز آپ نے گفتگو کی آپ نے فرمایا کوے والو تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے، تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے گھر سے نکالا دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھ سے جنگ کی دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنی اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہیں جس سے بچنا محال ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں ہمارے اولادوں کو بھی کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ بحوالہ تاریخ طبری تاریخ الامم والملوک جلد دوم حصہ اول صفحہ 147 معارج النبوہ فی مدارج النبوہ جلد سوم۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ والسلام۔